نیم اندھیرے میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے بال گھنگریالے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی پر زرد روشنی پڑتی تھی تو وہ مزید جاذب نظر لگتا تھا۔ اس کی گندمی انگلیاں اس وقت ایک ننھا سا بیٹ بازو کے کنارے پر لگا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنا منہمک تھا کہ حد نہیں۔ اس کے ہاتھ کسی ماہر مصور کے ہاتھوں جیسے تھے، شاید وہ ان کا بے حد خیال رکھا کرتا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی کہیں سے بھول بھٹک کر اس کے پیروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ نرم آرام دہ سلیپر پہنے ہوئے تھا، سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ نیلی اور سفید دھاری دار پینٹ۔ شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، شاید اسے گرمی لگ رہی تھی یا شاید وہ آرام دہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تم عورتوں کے کپڑے نہیں بناتے؟ یہ آواز دروازے پر کھڑے کسی مرد کی تھی۔ کیس سے اس ٹون میں بات کرنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ ہاں، تم صحیح سمجھے، براق حنیف، وہ آدھا عرب آدھا پاکستانی دروازے پہ کھڑا طنزیہ انداز میں اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھا، چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیس نے اب کے گردن ایک جانب ڈھلکا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سرخ گاؤن کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ اتنا اچھا لگا تھا، نظر کو اتنا بھایا تھا۔ اندھیرے میں کھڑے آدمی کی زبان کو ایک بار پھر کھجلی ہوئی۔ تو اب ایک زن بیزار آدمی سرخ زنانہ گاؤن تیار کر رہا ہے۔ کیس نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اب جھک کر کمر پر لگے بیلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی اتری۔ وہ غیر آرام دہ ہوا تھا۔ کچھ تھا جو برا لگا تھا، کچھ تھا جو کاملیت کے آڑے آ رہا تھا۔ وہ آدمی جسے عورت لفظ سے سخت نفرت ہے، وہ اب عورتوں کے کپڑوں پر ستارے موتی لگائے گا۔ یا اللہ، یا میرے مولا، ایسا دن دکھانے سے پہلے میری 10 گرل فرینڈز مر کیوں نہیں گئیں؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیم اندھیرے میں کھڑے شخص نے ایک اور ڈرامائی ہانک لگائی۔ کیس اب بھی نہیں مڑا تھا، اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ ماتھے پر گرتے بال اس نے ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہنوز جھکا ہوا تھا، یوں ہی جھکے جھکے اس نے کہنا شروع کیا۔ میرے عظیم ابا کہا کرتے تھے کہ ان کے گاؤں میں پورے چاند کی رات چند آوارہ کتے گلی میں کھڑے ہو کر بھونکا کرتے تھے۔ خاموش اسٹوڈیو میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ براق سنے گیا۔ ان کتوں کو نہ کھانا چاہیے ہوتا تھا، نہ پانی، اور نہ ہی سر چھپانے کو جگہ۔ وہ اب کمر کے بیلٹ کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی وہ کتے بھونکے جاتے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ بھاری لہجہ سارے میں ارتعاش سا پیدا کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیس کمبیر نے نوچنے کے انداز میں مجسمے کی کمر پر لگا بیلٹ اتار لیا تھا۔ اس کے انداز میں جتنی جارحیت تھی، چہرہ پرسکون اتنا ہی۔ کتے پورا چاند دیکھ کر پاگل ہوتے تھے۔ عام دنوں میں کوئی انہیں نوٹ نہیں کرتا تھا، اس لیے پورے چاند کی رات وہ بھونک بھونک کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے تھے۔ آج پورا چاند ہے، اور تم کون ہو، کیا اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ اسی لمحے وہ آدمی ہلکا سا ہنسا تھا۔ روشنی میں کھڑا شخص کہہ رہا تھا، ویسے میرے بابا مزاج کے سخت تھے۔ ایک دن ان کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے ان کا VCR صحیح آواز نہیں دے رہا تھا۔ بابا نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس رات گاؤں میں 8 کتوں کی لاشیں گری تھیں۔ سب کہتے ہیں میں بھی اپنے بابا کی طرح گرم دماغ کا آدمی ہوں۔ اس نے بات ختم کر کے رخ براق کی جانب موڑا۔ براق اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیس اب سیدھا کھڑا تھا، براق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ اگر سنجیدہ آنکھوں سے بھی تمہیں دیکھے تو تمہیں اس سے خوف آئے۔ براق چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے بوٹ زمین پر بکھرے گتوں پر لگتے تو چر چر کی آواز آتی تھی۔ میری ممی مجھے بتایا کرتی تھیں کہ جب میرا پاکستانی باپ ہمیں اپنے گاؤں لے کر گیا تو ایک رات کو کتے بھونک رہے تھے۔ اس کی آواز گتوں کی چرچر میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ رہا تھا۔ ایک آدمی کو ان کتوں کی آواز اسی طرح ناگوار لگتی تھی جیسے تمہارے بابا کو۔ اس آدمی کو بھی ویسا غصہ آیا جیسے تمہارے ابا کو۔ وہ بھی گھر سے بندوق لے کر باہر آیا جیسے تمہارے بابا آئے تھے۔ وہ اب کیس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ گتوں کی بدنما آواز رک گئی۔
اسٹوڈیو میں گونجتا اس کا لہجہ پل بھر کو تھم گیا، لیکن چالیں پلٹ گئیں، تدبیریں الٹ ہو گئیں۔ ان کتوں میں ایک بھیڑیا بھی تھا کیس۔ بھیڑیے نے اس آدمی کو چیر دیا۔ پورے چاند کی رات صرف کتے نہیں، بھیڑیے بھی نکلتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ہوشیار رہو۔ اس کی آنکھیں اس وقت عجیب تھیں، وہ شاید تنبیہ کر رہا تھا۔ کیس اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ براق اس کا کندھا تھپک کر ایک بار پھر اندھیرے کی اور بڑھ گیا۔ ابھی اس نے دروازہ پار نہیں کیا تھا۔ جو بھیڑیا کتوں کے جھرمٹ میں شکار کرنے نکلے، وہ کتوں سے بھی بڑا کتا ہے۔ کیس کی دھیمی آواز کچھ جتا رہی تھی۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو سامنے والا کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ براق چند لمحے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا رہا۔ اس کی رنگت عجیب سی ہو رہی تھی، یوں ہی چند پل بعد وہ باہر نکل گیا۔ کچھ منٹ بعد کیس اس سرخ گاؤن کی کمر والی جگہ کو کسی بھی قسم کی آرائش سے پاک کر چکا تھا۔ بس بازو پر لگے ننے بیڈز اور سلک کا لمبا گاؤن۔ وہ ستائش سے اس گاؤن کو دیکھے گیا۔ جب اسے اپنے ساتھ پلے اسٹوڈیو سے ہلکا سا کھٹکا محسوس ہوا، کیس چونکا۔ اب کے ڈبے اور مجسمے گرنے کی آوازیں آئی تھیں۔ کوئی تھا جو آفس میں گھس آیا تھا، لیکن نہ وہ ڈرا نہ جھٹکا۔ یہ اس کی سلطنت تھی، وہ یہاں کا سلطان تھا۔ اس کے کمفرٹ زون میں بھلا کون داخل ہوا تھا؟ کیس نے زرد بتیوں تلے کھڑے اس سرخ گاؤن کو وہیں رہنے دیا اور خود بغیر چاپ پیدا کیے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ کھٹکا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ محتاط قدم دھرتا ساتھ والے اسٹوڈیو کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ یکدم 3-4 ڈبے ایک ساتھ گرے تھے۔ کیس دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر آہستہ سے جھک کر اس نے اپنی پنڈلی کے ساتھ بندھی چھوٹی سی پسٹل باہر نکالی۔ وہ جو ہی سیدھا ہوا، اس کے عین سامنے کوئی تھا، وہی جس نے ڈبے گرائے تھے، وہی جس نے مجسمے توڑے تھے، اور وہی جو رات کے اندھیرے میں کسی کے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا تھا۔ کون بھلا؟ موجودہ دن سیاحوں کے گروپ نے ٹولی بنا رکھی تھی۔ مہدی کمبیر اپنے لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر کے پاس کھڑا تھا۔ یہ کبیسی ٹرٹل بیچ کا ساحل تھا۔ کوادر کے 2 ساحل سب سے مشہور تھے، پیدیزر ساحل، کبیسی ساحل۔ ٹرٹل بیچ یہ نام ایک خاص وجہ سے پڑا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی برس قبل اس ساحل پر لاتعداد کچھوے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس ساحل کا نام ٹرٹل بیچ پڑ گیا۔ مقامی زبان بلوچی میں اس بیچ کو کبیسی بیچ کہا جاتا ہے۔ اس ساحل کا پانی کرسٹل کلیئر تھا۔ وجہ یہاں لوگوں کا بہت کم آنا تھا۔ یہاں بس چند مقامی اور غیر مقامی بلاگر آیا کرتے تھے، یا پھر وہ لوگ جو سکون سے چند گھڑی اپنے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ مہدی اس وقت اسی ساحل کی لہروں پر اپنے پیر دھرے ہوئے تھا۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ نیٹ ورک کے مسائل کی وجہ سے وہ ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا، لیکن کافی فاصلے کے باوجود نائٹ میئر کی آوازیں کانوں میں پڑتی تھیں۔ شاید وہ اس نام کے کسی شخص سے مخاطب تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بات کرتے ہوئے کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ سانولے عام سے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ شاید سامنے والے کی کوئی بات بری لگی تھی۔ اس کے ساتھی سمندر کنارے کھڑے تھے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی تصاویر کھینچ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی ان کو یہاں سے اپنے ہوٹل جانا تھا۔ زینیا نے لڑکیوں کے لیے چند تصاویر اتار لیں۔ اب بس یہ مہدی کمبیر رہ گیا تھا۔ یہ آخر اپنی بات کب ختم کرے گا؟ وہ بات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے چل رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے سلیکس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی USB نکالی تھی، جس کے ساتھ اس کا بٹوا بھی گرا تھا۔ زینیا نے ذرا سے فاصلے سے اس کا بٹوا گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ قریب ہی تھی، اس نے آس پاس دیکھا، بشر ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ فون کان سے لگا رکھا تھا، اس کے اپنے جھمیلے تھے۔ وہ کاروباری آدمی تھا، اس کا کام ہی ایسا تھا، فون ہر وقت بجتا رہتا تھا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ کھڑی سوچتی رہی اور پھر آگے بڑھائی۔ سیاہ گھگے والی لڑکی لہروں کے ساتھ قدم ملاتے مرد کے پیچھے چل رہی تھی۔ سنہری آنکھوں پر پڑتی دھوپ اس کی چھوٹی آنکھوں کو بند کیے دے رہی تھی۔ ٹرٹل بیچ کے عقب میں کھڑے مٹیالے پہاڑوں کے پیچھے سورج تھا، جس کی روشن چھن کر سیاحوں کے چہرے پر لگ کر پلٹ رہی تھی۔
ایک جگہ رک کر وہ نیچے جھکی، یہاں بس ذرا سا پانی تھا۔ زینیا نے جھک کر پانی کے نیچے پڑا بٹوا اٹھایا۔ آپ کا والٹ گر گیا ہے، اس نے ہانک لگائی۔ مہدی نہیں مڑا۔ وہ اب بھی اپنی جگہ کھڑا بات کر رہا تھا، اب کہ اس کے چہرے پر سخت غصہ تھا، سرخ چہرہ، بھینچا ہوا چہرہ۔ زینیا کو اس لمحے اس کے قریب جانے سے دقت ہوئی۔ اسے ابا کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ غصے میں ہوتے تھے تو جھڑک دیتے تھے، نہ سامنے لوگ دیکھتے تھے نہ محفل۔ زینیا 1000 بار اپنے سارے خاندان کے سامنے جھڑکی گئی تھی۔ اسے ابا سے، خاندان سے خوف نہیں آتا تھا، اسے بے عزتی سے خوف آتا تھا۔ اسے آدھے خاندان کے سامنے سبکی اٹھانے سے خوف آتا تھا۔ اسے اب کسی بھی مرد سے بات کرتے ہوئے خوف آتا تھا، اسے مردوں کے غصے سے خوف آتا تھا۔ بٹوا ہاتھ میں لیے کئی پل وہ کھڑی رہی تھی، پھر نہ جانے کیوں اس نے لہروں کے درمیان کھڑے شخص کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم پر اسے اپنے خاندان کے سامنے ہونے والی ذلت یاد آتی تھی۔ وہ بھولتی ہی کہاں تھی۔ مہدی سے چند قدم کے فاصلے پر اس نے اپنے قدم روکے۔ پنڈلیاں پانی میں گیلی ہو رہی تھیں، کولہاپوری چپل پانی سے بھری ہوئی تھی، نم ہوا اس کی سختی سے بندھے بالوں کو ڈھیلا کر چکی تھی۔ آپ کا والٹ گر گیا تھا، اس نے بٹوا مہدی کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غصے میں سامنے والے کو سخت سست کہنے لگا تھا، یکدم ٹھہر گیا۔ اپنے دائیں طرف کھڑی لڑکی کو ایک نظر دیکھا تھا۔ فون کے اس پار شخص نے اس لڑکی کی آواز بخوبی سنی تھی۔ مہدی نے فون کان سے ہٹایا اور اپنے سامنے کھڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ زینیا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ تھا جو مسنگ تھا، جیسے کیوں وہ ابا کی طرح چیخا نہیں۔ تھینک یو سو مچ، یہ پتہ نہیں کیسے گر گیا، وہ ماتھے کو چھوتے ہوئے ممنونیت سے کہہ رہا تھا۔ آواز بجھی ہوئی تھی، جیسے بدقت نرمی دکھا رہا ہو۔ زینیا نے ہاتھ آگے بڑھا کر بٹوا اسے تھما دیا۔ لہروں اور پہاڑوں نے پھر اسے مڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپس پلٹ رہی تھی۔ مہدی چند لمحے اسے جاتے دیکھتا رہا اور پھر موبائل دوبارہ کان سے لگا لیا تھا۔ وہ اب پاؤں سے لہروں کو ٹھوکر مار رہا تھا، پانی اچھل اچھل رہا تھا۔ اسی لمحے زینیا اپنی جگہ رک گئی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر مہدی کو دیکھا تھا، وہ ہنوز پانی کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ زینیا نے کندھے پر لٹکا اپنا کیمرہ اتارا، ہاتھ میں پکڑ کر اسے آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہاں مہدی نے پانی کو ایک ٹھوکر ماری اور یہاں کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر اپنے اندر قید کر لیا۔ پانی کے چھینٹے یوں ہی فضا میں بلند رہے۔ مہدی فون کان سے لگائے کھڑا رہا اور تصویر بن گئی۔ عقب میں کھڑے پہاڑوں نے بھی ستائش سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب وہ چلتے پھرتے اس کی مزید تصاویر بنا رہی تھی۔ غصہ چھوڑ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا تھا۔ زینیا نے ایک لمحے کے لیے بھی کیمرہ آنکھ سے ہٹایا نہیں تھا۔ وہ ہنس رہا تھا اور وہ اس کی ہنسی کو آنے والے وقتوں کے لیے سنبھال رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اب وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تصاویر کے بننے سے انجان نہیں تھا۔ وہ دن رات کیمرے کے آگے رہنے والا آدمی تھا، کیمرے سے انجان نہیں تھا۔ یکدم وہ پانی کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ زینیا نے کیمرہ آنکھ سے ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ مہدی مسکرایا تھا، صاف ظاہر تھا وہ کہہ رہا تھا، کم آن زینیا حاکم، تصاویر اتارو۔ اس نے سر جھٹکا اور کیمرہ واپس آنکھ کے آگے کر لیا۔ اس آدمی کے پاس کچھ بھی اچھا نہیں تھا، کچھ یادگار نہیں تھا، ہاں مگر آنکھیں۔ اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں۔ کوئی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ٹھٹک سکتا تھا۔ وہ یہاں کا ہو کر بھی دیار غیر کا معلوم ہوتا تھا۔ پانی کے بیچوں بیچ بیٹھا وہ مسکرا رہا تھا۔ فیئر ٹو، زینیا نے اس کی آنکھوں کو کیمرے میں قید کرتے ایک بار پھر دہرایا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زینیا عبداللہ کو پہچان سکی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہی ایک عبداللہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔